الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ تلاوت فرمائی ہے. ان کے سہارے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چند نعمتوں کے سلسلے میں چند ضروری باتیں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزمائش کے لیے دی ہے، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ہمارے بندے ان نعمتوں کے اندر کیا شکر گزاری کرتے ہیں. اس شکر گزاری کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انسان کی شکر گزاری ہوگی اس کے مطابق آخرت میں اس کے اوپر اجر عطا فرمائیں گے، انعام عطا فرمائیں گے، بدلہ عطا فرمائیں گے. اور وہی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو پائے تکمیل تک پہنچا کر کے جنت کے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ اس انسان کو جو اس کا قدردان ہے اس کو عطا فرمائیں گے. انسان کے نفس کی 3 حالتیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. اس میں نفس امارہ جب انسان کا ہوتا ہے اور نفس کی حالت ہوتی ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ انسان ہر وقت برائی کے اندر مبتلا رہتا ہے اور اس کا نفس ہمیشہ کے لیے اس کو برائی کی طرف دھکیلتا رہتا ہے اور اس پر برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس صورت میں انسان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کر سکتا ہے. اس کا مطلب نفس کے اوپر اس کو محنت کی ضرورت ہے اور نفس کو بنانے کی ضرورت ہے، اس قابل بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ نفس بھلائی کی طرف بھی راغب کریں اور نیکیوں کی طرف انسان کو لے جائے. اور انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہوئے ہیں، یہ برائی کی طرف بھی کھینچتا ہے، یہ نیکیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے. یہ انسان کو اچھائی کی طرف بھی لے جاتا ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے. جب یہ 2 صورتیں ایک ساتھ میں ہو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں کہ انسان برائی تو کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد پھر اس کے نفس پر خیر کا غلبہ آتا ہے تو اس کا نفس ملامت کرتا ہے اور توبہ طائب ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر بھی ایک وہ مرحلہ، وہ منزل آتی ہے جب کہ انسان صرف اس میں خیر کا غلبہ ہو جاتا ہے اور زیادہ تر اس سے بھلائی وجود میں آتی ہے اور وہ انسان کو ہمیشہ خیر کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے. انسان کو محنت کر کے اپنے نفس کو ایک قدم آگے لے جانے کی فکر کرنی چاہیے، تب جا کر کے اس کا نفس یہاں تک پہنچتا ہے. اس کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے.
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے موت کے بعد کہ اب میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، تو چلا جا میری جنت، اس جنت کے اندر داخل ہو جا اور میرے بندوں میں، میرے خصوصی بندوں میں داخل ہو جا۔ غرض ہے کہ انسان کو نفس پر محنت کی ضرورت ہے تاکہ وہ نفس انسان کو نعمت کی شکر گزاری کی طرف لے جائے اور انسان ناقدرہ ہونے سے بچے، ناشکری سے انسان بچے۔ اس کا دار و مدار انسان کے نفس پر ہوتا ہے تاکہ اس کے اوپر محنت کرے اور اس کے بدلے میں وہ اپنے آپ میں شکر گزار ہو جائے اور قدردان ہو جائے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے بچے کو جو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک خاص نعمت عطا فرماتے ہیں، وہ ہوتی ہے رونے کی نعمت۔ رونا بظاہر تو انسان کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن وہ نعمت اللہ بچے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ بچے کے اندر رونے کی نعمت، اور یہ جب اللہ کی طرف سے امانت اس بچے میں آ جاتی ہے تو بچہ اپنی ساری ضروریات، اپنی اس نعمت کی صحیح استعمال سے اپنی ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ روتا ہے کب؟ جب کہ اس کو بھوک لگتی ہے۔ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، اور رونے کی نعمت کے ذریعے سے وہ اپنے پیٹ بھرنے کا انتظام کر لیتا ہے۔ جب اس کو ٹھنڈی لگتی ہے تو یہ روتا ہے، اور اس رونے کی وجہ سے وہ اپنی جو ٹھنڈی لگ رہی ہوتی ہے، سردی لگ رہی ہوتی ہے، اس سے بچنے کا انتظام کرتا ہے۔ ماں کو پتہ چل جاتا ہے میرے بچے کو بھوک لگی ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گیلا ہو گیا ہے، یہ بھیگ گیا ہے، اب اس کو پھر سے نئے کپڑے پہنانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے الگ سے گدلی کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ غرض ہے کہ ساری جو ضروریات ہے، انسان وہ بچہ جس کو ابھی کچھ خبر نہیں ہے، لیکن اللہ اسی وقت سے اس کو ایک ایسی نعمت دے دیتے ہیں جس میں ہزاروں لاکھوں نعمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ جب وہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو پھر روتا ہے اور رو کر کے اپنی بیماری دور کرنے کا انتظام کرتا ہے، روتا رہتا ہے۔ ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، اس کے پیٹ میں سکون نہیں ہے، اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، تو اس کی وجہ سے ماں باپ اس کی دوائی کا انتظام کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب وہ بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو شعور آتا ہے، اس کو احساس آتا ہے، اور اس کو اپنے جو اعضاء دیے ہوئے ہیں، اپنا جو جسم دیا ہوا ہے، وہ سب کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی، اس کی شکر گزاری کی اللہ تعالیٰ عقل بھی دے دیتا ہے کہ اب تمہیں اپنے ہاتھ کو کیسے استعمال کرنا ہے، اب تمہیں اپنے آنکھ کو کیسے استعمال کرنا ہے، اپنے کان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اپنے پیٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے، اپنے پاؤں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ غرض ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے شعور میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے ذریعے سے یہ سارے احکامات ہم سب کو بتا دیے ہیں کہ ان کی شکر گزاری تمہیں کیسے کرنی ہے۔ تو آج اسی پر بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری کتنی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو قدردانی کتنی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری کتنی پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیسے مطالبہ کیا ہے، اور شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ کیا انعامات دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آخرت میں کیا کیا انعام عطا فرمائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ بندے کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ ساری نعمتیں دے کر کے آزمائش کر رہا ہے اور امتحان کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ ان تمام چیزوں کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اگر صحیح استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ ایک مالدار باپ ہوتا ہے، بیپاری، تاجر ہوتا ہے، کاروباری ہوتا ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اپنے چھوٹے بچے کو چاہتا ہے کہ وہ بھی میری طرح بیپار میں آگے بڑھے، سیکھ جائے اور نفع کمانے والا بیپار کرے، نقصان والا نہیں۔ اب وہ اس کو پہلی مدت میں اگر وہ کروڑ پتی ہے تو اس کو ہزاروں روپے میں کچھ کاروبار کے لیے کچھ انتظام کرے گا کہ یہ کاروبار تو کر اور مجھے نفع دے۔
پھر اس کے بعد وہ اس کے اندر نفع دیتا ہے تو اس کو لاکھ روپیے دیتا ہے، 2 لاکھ روپیے، 5 لاکھ روپیے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اس میں کاروبار کر۔ اور وہ ہوشیار باپ اپنے بچے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو اس کو رقم دی ہوئی ہے یہ اس کو کیسے استعمال کر رہا ہے، یہ اس کے اندر کس طور پر پلان کر رہا ہے، منصوبے کر رہا ہے۔ اگر وہ بچہ اس کو صحیح ڈھنگ سے صحیح کاروبار میں لگا رہا ہے، فکر مند ہو رہا ہے اور اپنی عقل کو صحیح سے استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اپنا وقت لگاتا ہے اور اس کے پیچھے دھیان دے رہا ہے اور دل سے کام کر رہا ہے اور پھر اس کا نفع کما کر کے باپ کو دیتا ہے، تو باپ اس کو ڈبل دیتا ہے کہ اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ اب تجھے زیادہ دیں، اب تو مجھے بھروسے کے لائق لگتا ہے، اب میں تیرے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہوں۔ لیکن اگر یہی چھوکرا اگر باپ کو جو دیے ہوئے پیسے ہیں وہ اڑا رہا ہے، سگریٹ نوشی کر رہا ہے اور جو ہے اس کو غلط جگہ پر لگا رہا ہے یا اس کے کاروبار کی طرف دھیان نہیں دے رہا ہے یا جو ہے اس کے پیچھے دھندے میں لگتا نہیں ہے، تو باپ جو ہے وہ کیوں کر اپنی دوسرا مال اس کو دے گا؟ نہیں دے گا۔ کہیں اس کے اوپر کوئی بھروسہ کرنے جیسا نہیں ہے، مجھے ڈبو دے گا، یہ خود تو ڈوبے گا اور میری مڑی بھی ڈبائے گا اور خود بھی ڈوبے گا، مجھے بھی ڈبائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جسم دیے ہوئے ہیں، پاؤں کے اندر طاقت ہے، طاقت اس کی نعمت ہے، آنکھوں کے اندر بینائی کی نعمت ہے، کانوں کے اندر سنوائی کی نعمت ہے، زبان کے اندر گویائی کی نعمت ہے، پیٹ کے اندر جو مشینریاں بنائی ہے اس کے اندر کھانا ہضم کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ انسان بڑا ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ محسوس کرانے کے لیے کہ یہ سب میرا دیا ہوا ہے، کہیں بے قابو نہ ہو جانا۔ اور انسان چونکہ اس عالم میں آیا ہوا ہے، یہاں مصیبت بھی ہے، یہاں تکلیف بھی ہے، یہاں راحت بھی ہے، یہاں نعمت بھی ہے، کبھی دیتا بھی ہے کبھی لے بھی لیتا ہے۔ پھر پاؤں کے اندر جو 10-20 کلومیٹر دوڑنے کی طاقت تھی، اب یہ ہو گیا ہے کہ اب چلنے کے لیے بھی مشکل ہو رہی ہے، اب اٹھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اب کھڑا ہوتا ہے تو سر چکرانے لگتا ہے، اب جو ہے پہلے کچھ بھی کھا جاتا تھا پتھر بھی ہضم ہو جاتا تھا، اب جو ہے روٹی بھی ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ پہلے سننے کی طاقت یہ کہ ہزاروں کلومیٹر دور کی آواز سن لیتا تھا، اب جو ہے وہ قریب سے بولنے والا اگر بولتا ہے تو بھی کان اس کے قریب جا کر کے سنتا ہے تو بھی پورا سنائی نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر اور 10 کلومیٹر دور دیکھنے کی طاقت تھی، لیکن اب پاس میں جو ہے کتاب پڑی ہوئی ہے اسے بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور کے نمبر آ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاکہ بندے کو احساس ہو جائے کہ میں نے دی ہے اور میں دینے والا ہوں، دینے کی طاقت میرے اندر ہے، میں لینے والا ہوں اور لینے کی طاقت میرے اندر ہے، اور تجھے یہ بات اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ میرے اندر یہ پاور ہے، اور آخرت میں اس کے اوپر جزا اور سزا ہوگی، اس کا احساس تجھے دلا رہا ہوں۔ اب آخرت میں جزا اور سزا کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، اگر بندہ صحیح دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں موت کے وقت یہ ساری چیزیں بالکل ہی ختم کر دیتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ پورے طور پر لے لیتا ہے۔ پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو میں نے یہ دیکھنے کی جو چھوٹی سی نعمت دنیا میں دی تھی اس کو کیسے استعمال کیا، اس کی شکر گزاری کیسے کی ہے، اس کی قدردانی کیسے کی ہے۔ اگر شکر گزاری کی ہے، قدردانی کی ہے، اور قدردانی یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو دیکھا ہے، اللہ والوں کو دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حلال کردہ چیزیں ان کو دیکھا ہے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے بچا ہے، تو معلوم ہوا کہ آنکھوں سے اس نے قدر کی ہے، آنکھوں کی بینائی کی قدر کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو اس سے اتنی بڑی بینائی عطا فرمائیں گے، اتنی پاورفل ہوگی وہ بینائی، دیکھنے کی صلاحیت اتنی بھاری بھرکم ہوگی کہ اس آنکھ سے دنیا میں سورج نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ وہاں ایسی بینائی دے دیں گے کہ اس آنکھ سے اللہ میاں کو دیکھ لے گا۔
وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ چہرے ایسے ہوں گے تر و تازہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کو دیکھنے کی طاقت اللہ دے گے، کیونکہ دنیا میں اس نے اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کیا، لیکن اللہ دیکھیں گے کہ اس بندے نے غلط استعمال کیا، اس کی شکر گزاری نہیں کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں یہ جو دیکھنے کی دنیا میں طاقت تھی وہ بھی چھین لے گا۔ اندھا اٹھائیں گے، اندھا، کچھ نظر نہیں آتا، اندھا، بالکل آنکھوں سے دیکھنے کی بالکل صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ وہ بندہ کہے گا اے ربا، اے پروردگار، دنیا میں تو ان آنکھوں سے میں دیکھ رہا تھا، مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا، اب یہاں اللہ تو نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے، میرے جسم میں دوبارہ روح پھونک دی ہے، لیکن میری آنکھوں کی بینائی اب تک واپس نہیں آ رہی، میں دیکھ نہیں پا رہا، میں اندھا کیوں ہوں؟ پروردگار فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس دنیا میں میری آیات آئی تھی، میری نشانیاں آئی تھی، تو نے اس کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ تو شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ آخرت میں انعام بھی دیں گے، اور ناشکری پر اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر عذاب بھی دیں گے۔ کان دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، موت کے وقت تو ساری جو سننے کی طاقت ہے وہ ختم کر لے گا، پھر دیکھے گا آخرت میں دنیا میں ہم نے تو سننے کی طاقت دی، اس کا استعمال کیسے کیا، اگر ٹھیک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، اور ایسی سننے کی طاقت عطا فرمائیں گے، پاورفل ایسی زبردست سننے کی طاقت دیں گے کہ اللہ میاں جب قرآن کی سورت یاسین شریف تلاوت فرمائیں گے تو بندہ کے اندر کانوں میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ اللہ کی آواز بھی سن لے۔ آج اگر انسان ہمارے کان کے پاس آ کر کے زور سے چیخ دے تو ہو سکتا ہے ہمارے کان کتنا نازک ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کان کا پردہ پھٹ جائے، ہم نہیں سن سکتے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں سننے کی جو قدردانی اور شکر گزاری کی تھی اس پر یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ وہاں اللہ کی آواز، جو اللہ قرآن کی سورہ یاسین شریف کی تلاوت جنت میں فرمائیں گے، یہ بندہ وہاں سنے گا۔ اور اگر دنیا میں غلط سنا تھا، اللہ کا قرآن نہیں سنا، تسبیح کی آوازیں نہیں سنی، ذکر و اذکار نہیں سنا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں نہیں سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں نہیں سنی، اور جو سننے کی چیزیں تھیں وہ نہیں سنی، غلط چیز سنی تھی، اس کی ناشکری کی تھی، ناقدری کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو ہے بہرا اٹھائیں گے، اللہ بہرا اٹھائیں گے اور سننے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ جہنم کے اندر جب جائے گا تو سننے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، موت کے وقت یہ ساری طاقت ختم کر دے گا، پھر دیکھے گا کہ بندے نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا، اس زبان کو کیسے استعمال کیا تھا، اس کی شکر گزاری کی تھی یا ناشکری کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اگر شکر گزاری کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بولنے کی طاقت عطا فرما دیں گے کہ اللہ میاں سے باتیں کر لے گا۔ آج انسان بہت بڑا بزرگ انسان ہوتا ہے تو اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتا، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، مائک کے سامنے بولنے کی انسان کو ہمت نہیں ہوتی، 50 آدمی کے سامنے، 200-500 آدمی کے سامنے انسان نہیں بول سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس بولنے کی جو شکر گزاری، اس کی قدردانی کی تھی، جو چیز بولنے کا حکم دیا وہیں بولا تھا، اور جس چیز سے منع کر دی تھی اس سے رک گیا تھا، گالم گلوچ نہیں کی تھی، غیبت نہیں کی تھی، برائیاں نہیں کی تھی، اور اس سے جو ہے کسی پر ظلم کی بات نہیں کی تھی، ناحق کوئی بات نہیں کی تھی، غلط جھوٹ نہیں بولا تھا، اس سے کسی کو دھوکے والی بات نہیں کی تھی، یہ ساری چیزوں سے بچ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ
اس کے اندر اتنی طاقت دے دیں گے کہ اللہ میں ایسے باتیں کرے گا، اللہ جنت میں اتنی طاقت عطا فرما دیں گے۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ نعمتیں ہم نے دی تھی کہ کس طرح اس کو انجام دے رہا ہے۔ پاؤں میں چلنے کی طاقت دی ہے، موت کے وقت ختم ہو جائے گی، پھر اللہ دیکھے گا کہ اس کو کس طور پر استعمال کیا تھا۔ اگر صحیح معنوں میں اس کو صحیح استعمال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پاؤں میں اتنی ہمت دے دیں گے، اتنی طاقت دے دیں گے کہ یہ پل صراط سے گزر جائے، پل صراط۔ اور کوئی اپنی اپنی حیثیت کے موافق جیسی شکر گزاری دنیا میں کی ہوگی اس کے مطابق وہ پل صراط سے گزرے گا، اور کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ وہ کیسا بندہ ہوگا؟ اس نے اپنے پاؤں کی چلنے کی طاقت کی کیسے شکر گزاری اور قدردانی کی ہوگی؟ بجلی کی طرح گزر جائے گا اور اللہ کی جنت کی طرف چلا جائے گا۔ جنت میں جب پہنچ جانے کی طاقت اللہ تعالیٰ اس پاؤں کے اندر دے دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیٹ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ چیزیں نہیں کھانی ہے، یہ چیزیں کھاؤ گے معلوم ہوا کہ پیٹ کی شکر گزاری کر رہے ہو، اور اگر یہ چیزیں نہیں کھا رہے ہیں، غلط چیزیں کھا رہے ہیں، حرام کا کھا رہے ہیں، شک والا کھا رہے ہیں، اور جو ہے لوگوں کا جو ہے جھپٹ کر کے کھا رہے ہیں، غلط طور پر اس کا جو ہے قبضہ کر کے کھا رہے ہیں، کسی کا ناحق کھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد تو اس کی ساری توانائیاں ختم، پھر دیکھے گا کہ اس کو کیسے استعمال کیا تھا، اور اگر صحیح معنوں میں صحیح استعمال کیا تھا، حلال چیزیں کھائی تھی، حلال چیزیں پی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کیا عطا فرمائیں گے؟ قرآن عظیم الشان کا اعلان ہے، لحمن طریہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھونا ہوا گوشت جنت میں کھلائیں گے، اور جو وہ چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں کھانے کی حاجت ہوگی اور تم حکم کرو گے غلاموں کو، نوکروں کو، اور جا کرو وہ تمہیں وہ چیز لا کر کے دے دیں گے۔ ارے حکم کی بات تو چھوڑو، تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو جائے گی مجھے یہ چیز کھانی ہے، تو وہ چیز حاصل ہو جائے گی، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، بندے کو کیا چیز کھانی ہے اللہ جان دے گا، اللہ وہ چیز اس کے سامنے حاصل کر لے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، لیکن اگر دنیا میں غلط چیزیں کھائی تھی اور حرام چیزیں کھائی تھی، مشتبہ اور شک والی چیزیں کھائی تھی، کسی کا جھپٹ کر، کسی کا ناحق مار کر کے کھایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں دیکھیں گے کہ اس نے پیٹ کا غلط استعمال کی، اس کی شکر گزاری نہیں کی، تو وہاں کیا ملے گا؟ قرآن فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ زقوم کا درخت کھانا پڑے، زقوم کا درخت نہایت کڑوا، بہت خطرناک کڑوا، ذرا سا زبان کو لگ جائے صبح کے وقت تو شام تک اس کی کڑواہٹ زبان سے نہیں جائے گی، اور اس کے اوپر مزید اس پر عذاب یہ ہوگا کہ وہ پھل جو ہوگا زقوم کا، اس کے اوپر کانٹے ہوں گے، بڑے بڑے کانٹے، اور یہ اس کو کھانے کو دیا جائے گا۔ اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ پینے کے لیے جہنمیوں کی جو زخم ہوں گے، اس زخم سے ریسنے والا جو خون اور پیپ ہوگا، جو ندیوں کی شکل میں بہہ رہا ہوگا۔ جہنمی کو جو آگ کی وجہ سے جلائے جا رہے ہوں گے، اس کے بدن سے خون اور پیپ نکلے گا۔ وہاں موت تو نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ قیامت کے بعد جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب جنتی بھی کبھی نہ مریں گے اور جہنمی کبھی نہ مریں گے۔ جنتی چاہے کتنی بڑی سے بڑی نعمت کھا لے، چاہے کتنا کھا لے، یہ مرے گا نہیں، اس کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا، اس کو جو ہے دوسری طرح کی کوئی بیماریاں نہیں ہوگی، اس کو کوئی کینسر نہیں ہوگا، اور اس کا پیٹ خراب نہیں ہوگا، اس کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا، اور اس کا بدن موٹا نہیں ہوگا، اس کا پیٹ نہیں بڑھے گا، اور جو اس کو جو ہے کوئی ایسی مجبوری لاحق نہیں ہوگی، بے کسی اور کوئی معذوری لاحق نہیں ہوگی۔ ایسے جہنمیوں کو بڑے بڑے جسم دیے جائیں گے، پہاڑوں کے برابر ان کے پیٹ ہوں گے، اور اونٹ کے برابر ان کی لمبی لمبی گردنیں ہوگی۔ اپنے اپنے اعتبار سے جو جس عذاب میں
مبتلا ہوگا، اس کو جب جہنم کی آگ سے تپایا جا رہا ہوگا اور عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہوگا تو یہ تکلیف تو بے حد محسوس کریں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا، لیکن مریں گے نہیں۔ اور اس کے بدن سے رسنے والا جو خون اور پیپ ہوگا یہ ان لوگوں کو پلایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں غلط چیزیں پی تھی۔ لا یاکلہ الا الخاطئون۔ بہرحال تو ہم سب کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور ہضم کی طاقت اور دوسری جو چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ نے جتنی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اس میں کیا کر رہا ہے۔ اگر شکر گزاری کر رہا ہے تو اللہ نے یہ سارے انعامات، یہ سارے بدلے آخرت میں اس کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اگر ناشکری اور ناقدری کر رہا ہے تو اللہ نے وہاں پر اس کے لیے عذاب اور وبال اور طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں وہاں اس کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کی ہم سب کو شکر گزاری کی اور قدردانی کی کما حق توفیق عطا فرمائے، اور ناشکری سے اور ذرا برابر بھی ناشکری سے اور ذرا برابر بھی ناقدری سے اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے شکردانی پر جو نعمتیں، جو انعامات، جو بدلے، جو ثواب، جو عطایات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے پوری امت کے حق میں مقدر فرمائے، اور ناشکری اور ناقدری پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب، جو وبال، جو سزائیں اور جو مصیبتیں، تکلیفیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری پوری امت کی اس سے پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔